علامت ہے. جب انسان خود اپنے کسی مقصد میں بار بار ناکام ہو جائے گا تو پھر اس کا کام یہی ہوگا کہ وہ دوسروں کے کاموں میں کیڑے نکالنا شروع کرے گا, کہ دوسرے سے حسد کرنا شروع کرے گا, دوسروں کی غیبت کرنا شروع کرے گا, ان کے کام میں ان کے کام کو کرٹیسائز کرے گا اور ان میں برائیاں نکالنا شروع کر دے گا. تو یہ پہلی بات, جو بندہ برائیاں نکال رہا ہے, غیبت کر رہا ہے, اس کے بارے میں حدیث میں بہت زیادہ وعیدیں ہیں. ٹھیک ہے, غیبت کرنے والے کے لیے, حسد کرنے والے کے لیے. حسد کرنے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا, کیونکہ اس دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں, اللہ رب الجلال کسی کو اکثر کو نعمتوں سے نواز رہے ہیں اور اس کو سکون نہیں مل سکتا, کیونکہ اللہ رب الجلال لوگوں کو نعمتوں سے نواز رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں سے نعمتیں چھین رہے ہیں, کچھ کو دے رہے ہیں. تو جس بندوں کو جو نعمتیں ملتی جاتی ہیں, حاسد کے حسد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو اللہ رب الجلال نے انسانوں پر جو اپنی نعمتیں اللہ برسا رہا ہے, اللہ نے اس کو روکنا نہیں ہے. قیامت تک وہ نعمتیں تو انسانوں پر ہوتی رہیں گی. تو جب تک نعمتیں ہوتی رہیں گی تب تک اس میں یہ حسد کی آگ جلتی رہے گی. تو اس کے نصیب میں سکون نہیں ہے. ایک بات یہ سمجھے. دوسری بات, جو حاسد ہے, حسد کرنے والا ہے, وہ خود کوئی کام یا کسی بھی چیز میں وہ کامیاب نہیں ہوگا, کیونکہ وہ مصروف ہے, پہلے سے وہ حسد میں مصروف ہے. اس کے دل و دماغ ایک بہت بڑی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں, ایک بہت بڑی ذمہ داری پر فائز ہیں. وہ ذمہ داری اتنی بڑی ہے کہ خوبصورت سے خوبصورت, اچھے سے اچھے کام کو اس کے اندر سے ڈھونڈ کے ایسی باتیں نکالنی ہے جس سے وہ سارا کام خراب نظر آ جائے. اتنی بڑی ذمہ داری حاسد کے اوپر ہے, تو وہ کہاں وہ دل و دماغ کسی اور کام میں لگائے گا, کہاں وہ کسی نیک مقصد کے پیچھے جو ہے نہ چلے گا. تو اللہ رب الجلال سے سب سے پہلے امیدیں رکھو, اللہ رب الجلال سے مانگو, اللہ رب الجلال سے ہی یہ بات اللہ کے متعلق اپنے ذہن میں لاؤ, اپنے دل و دماغ میں اس بات کو راسخ کر لو کہ جس کو نعمتیں دے رہا ہے اللہ دے رہا ہے, جس سے اللہ نعمتیں اٹھا رہا ہے اللہ, اور میرے ساتھ بھی یہی ہوگا تو وہ اللہ نے کرنا ہے. تو اب آپ کا اللہ پر حسد تو نہیں آئے گا نا, سارا اللہ کر رہا ہے. جس کو مل رہی نہیں مل رہی ہے اس کو چھوڑو, وہ بیچارہ تو بے قصور ہے. ایک بندہ دنیا میں ہے, اگر اسے کچھ مل رہا ہے یا اسے کچھ چھینا جا رہا ہے تو یہ اللہ کر رہے ہیں, وہ خود نہیں کر رہا. وہ خود آپ کی طرح ایک کاسب ہے, وہ خود آپ کی طرح محنت کرنے والا ہے, اور اس محنت کا پھل اسے نہیں پتا کیا ہوگا, اور کنفرم بھی نہیں کہ اسے محنت کا پھل ملے. وہ تو اللہ رب الجلال ہے, کبھی اس کے محنت پر اسے نوازتا ہے, کبھی اس کی محنت ضائع ہوتی ہے. یہ اللہ پر ایمان ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل جو باطنی بیماریاں ہیں, دل و دماغ کے اندر جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, اس سے انسان بچے گا. ظاہری جو بیماری ہوتی ہے وہ انسان کے جسم کو خراب کرتی ہے, اور جس کا جسم خراب ہونا اس کا دل و دماغ کام کرتا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھ پاؤں نہیں تھے, جن کی نظر صحیح نہیں تھی, جن کی سماعت سننا صحیح نہیں تھا, لیکن انہوں نے اپنے دل و دماغ کو پھر بھی اسی حالت میں استعمال کیا اور دنیا کے بہت سارے کام کر کے دکھائے. ایمان کا تعلق دل سے ہے, اعمال کا تعلق نیت دل سے ہے. شریعت کے اندر دل و دماغ کی ایک ویلیو ہے, جو آپ کے دل و دماغ میں ہوگا وہ آپ کے عمل اور آپ کے جسم سے ظاہر ہوگا. اگر جسم کے اعتبار سے آپ معذور ہیں تو پھر آپ کو اجر پورا کے پورا ملے گا.